زندگی ایک سایہ دار اور پھلدار درخت ہے جس کو سانس کی آری مسلسل کاٹ رہی ہے۔ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ خواب کی اونچی اڑانیں بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اہل ظاہر کے لیے جو مقام صبر ہے، اہل باطن کے لیے وہی مقام شکر ہے۔ کسی ایک مقصد کے حصول کا نام کامیابی نہیں، کامیابی اس مقصد کے حصول کا نام ہے جس کے علاوہ یا جس کے بعد کوئی اور مقصد نہ ہو۔ انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں۔ یوں انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیرے میں۔ ماں کا چہرہ بچے کے لیے اس اجنبی دیس میں انسیت، مانوسیت اور اپنائیت کا واحد ذریعہ ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش یا کسی شے سے نجات کی خواہش ہی باعث بے قراری ہے۔ بے حرکت زندگی نباتات کی زندگی ہے۔ کل کا غم آج کی مسرت ہے، اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنس کر بہہ جائے۔ آئینے میں ایک اصل ہے، دوسرا عکس ہے، اور اصل عکس کا عکس ہے۔ جس کی بات جتنے ابلاغ میں جائے گی اس کا گناہ و ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ انسان زندگی ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے، اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ آج کا انسان وقت کے وسیع و لامحدود سمندر میں ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ چہرے کے بدنما دل مٹانے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ جس طرح سانس سفر ہے، اسی طرح رگوں میں شریانوں میں خون مسافر ہے۔ آئینہ گرد آلود ہو جائے تو گرد کے ذرات میں کئی آئینے نمودار ہو جاتے ہیں۔ ماضی کی یاد انسان کے وجود کو جلد کی طرح ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر وہ کچھ بھولنے کا خیال بھی بھول جاتا ہے۔ جو حادثہ ایک دفعہ گزر جائے وہ یاد بن کے بار بار گزرتا ہے۔